السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج ماشاءاللہ سے جمعے کا دن ہے، تو جمعے کی برکت سے پیغام آج یہ تھا کہ جمعے کی نماز میں لوگ مسجد میں جیسے نماز پڑھنے جاتے ہیں، بڑے بڑے مجمع آتے ہیں، تو بات یہ کرنی تھی کہ جیسے مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جس کے عرف عام میں اللہ کا گھر یا عبادت گاہ کہا جاتا ہے، تو گھر سے مراد اگر ہم سوچیں تو کسی کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ تو آداب میں جیسے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا چپل شوز جو بھی ہم نے پہنے کیا وہ کمرے تک ہم لے جاتے ہیں؟ دروازے سے انٹر ہوئے، چپل ہم نے اتارے، جوتے اپنے اتارے، بغل میں دبائے، تو جہاں ہم کمرے میں بیٹھیں گے ہم وہاں تک لے جاتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر مسجد میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے آپ آ رہے ہو، چپل کی شوز کی جو بھی جگہ ہے وہ باہر ہے، حتیٰ کہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم ساکس بھی اتار دیتے ہیں، شوز میں رکھ دیتے ہیں، لیکن مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ ساکس پہنے شوز ادھر ہی رکھے، شوز بغل میں دبائے، ساکس پہنے چل بھائی پہلا دوسرا تیسرا یا جتنے بھی فلور ہے جہاں تک جانا ہے وہاں پہ لے گئے ہم. تو یہ عمل مناسب نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے آپ نماز پڑھنے آ رہے ہو خالص اللہ کے لیے آ رہے ہو، اور اس میں بھی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ آپ کی چپل کی طرح رکھی ہوئی ہے، حفاظت سے ہے نہیں ہے، کوئی لے کے جائے گا نہیں جائے گا. بھائی آپ کم پیسے والی چپل پہن کے آتے ہو جس کا چوری ہونے کا ڈر نہیں ہو، اگر آپ کو چوری ہونے کا نہیں ڈر ہے تو یا تو پھر آپ یہ عمل اس وجہ سے کر رہے ہو کہ بھائی باہر اگر میں جلدی سے نکلوں گا تو مجھے میری چپل نہیں ملے گی یا شوز نہیں ملیں گے. تو بہرحال سوچنا چاہیے. اور میں نے دیکھا کچھ دن پہلے کہ مسجد میں جیسے اپنا عصر کی نماز تھی غالباً، تو ایک بندہ آیا، اچھی خاصی وائٹ داڑھی ماشاء اللہ سے، وہ چپل اس نے وضو کیا، مسجد میں انٹر ہوا اور چپل جیسے اٹھائی اور چپل لیے پانچویں چوتھی تیسری اور دوسری صف کراس کر کے پہلی صف میں گیا اور چپل اس نے بالکل پلر کے ساتھ رکھ دی اور برابر میں ہی قرآن شریف کا جو وہ الماری ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے ادھر رکھ دی. اب لوگ اس کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا کہ مطلب اس بندے کی کیا سوچ ہے کہ میں اپنی چپل ادھر تک لے جاؤں. تو چپل ایک یہ ہے کہ یہ اس کی جگہ جو ہے وہ مسجد کے باہر ہی ہے، مسجد کے اندر قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم گھروں میں بھی جاتے ہیں رشتہ داروں کے تو وہ ہم باہر چھوڑ دیتے ہیں. تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کے لیے آپ کی نماز امپورٹنٹ ہے یا چپل امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چپل پہ لگی ہوئی مٹی کے ذرات ہیں، اس میں سے اسمیل ہے، گندگی لگی ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے اگر مسجد میں ایک اگر کنکر بھی گر جائے نا تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے مسجد کو، جیسے کسی انسانی آنکھ میں کچھ پتھر یا کچھ کنکر یا مٹی اگر چلی گئی ہو تو ایسی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہم اس کو دے رہے ہیں اپنا باہر کا زمین کا سارا کچرا لے جا کے ہم اس کو دے رہے ہیں. تو بہرحال اور میں نے دیکھا یہ والا عمل جو ہے نا اپنا نوجوان نسل، تو خیر مجھے نہیں آئیڈیا کہ میں نے نہیں دیکھا مطلب اتنا لڑکوں کو، لیکن عموماً بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو 40 سے پلس ہوتے ہیں، جو مطلب بالکل پکے اور میچیور لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. تو اب انہیں زیادہ اگر سمجھ ہے یا پھر انہیں زیادہ تجربہ ہے تو وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسجد ہے، مسجد میں تسبیح قرآن اور یہ نماز کی جگہ ہے، چپل کی جگہ تو قطعاً نہیں ہے. تو اس کو باہر ہی چھوڑ کے آئیں برائے مہربانی، اور چپل کے لیے جو حفاظتی اقدامات کرتے ہیں وہ بھی مسجد سے باہر ہی چھوڑ کے آئیں. تو مسجد میں آ رہے ہیں تو خالی دماغ اپنا خالی نماز کے لیے لے کر آئیں، کیونکہ میرے حساب سے اگر آپ یہ والا عمل کر رہے ہیں نا تو سوری ٹو سے کہ آپ کی نماز 200 400 500 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے، یا 1000 روپے کہہ لو، کیونکہ اس چپل کی ویلیو بھی اتنی ہے، کیونکہ وہی دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی صحیح رکھ دی، چوری تو نہیں ہو گئی، ڈر لگا رہتا ہے. ایسا کیسا ڈر ہے؟ بحیثیت مسلمان تو یہ چیز تو ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرنی چاہیے، تو باہر ہی اتار دینی چاہیے ہمیں، صحیح ہے نا. اندر نہیں لے کے جائیں، مسجد کو آلودہ نہیں کریں، مٹی سے صاف ستھرا رکھیں. اور مؤذن تو چلو صفائی کے لیے ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بھی اپنا مسجد کے لیے کچھ ہمارا فرض بنتا ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. ایک یہ بھی چھوٹا سا عمل ہے جس سے ہم مسجد کو صاف رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، سب کو سمجھ دے. اور آج کا دور تو ایسا ہے بھائی، آپ اگر کسی کو کچھ بول دو تو وہ تو سیدھا اوپر سے آتا ہے کہ بھائی تیری نماز تیرے ساتھ ہے، میری نماز میرے ساتھ ہے، قبول کرنے والا تو تھوڑی ہے. تو ایسی بات ہے، قبول کرنے والا میں نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک نے ایک کام تو بتایا نا کہ بھائی اس حوالے سے گزر کے آپ کی یہ چیز قبول ہوگی. بے شک وہ بے نیاز ہے، وہ کسی بھی حال میں قبول کر لے گا، لیکن جو اس نے طریقہ بتایا وہ آپ اس کو تو فالو کرو. کوئی چیز اگر کمی رہ گئی ہے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کے ڈھٹائی سے اگر کر رہے ہو تو میرے بھائی ذرا سوچو اس بارے میں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.